السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤف کاسرا. ناظرین، معیشت کی بحالی، کرپشن کا خاتمہ، توانائی بحران کا خاتمہ، یہ نعرہ لیے مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے اور یہ تینوں مسائل ابھی جوں کے توں ہیں. اسٹیٹ بینک نے گزشتہ مالی سال کی رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی. حکومت معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. جن کی قوت خرید کم ہے خون بھی انہی کا نچوڑا جاتا ہے. معیشت کی بحالی کے لیے بنیادی سوال یہ کہ لوگوں کی قوت خرید میں آخر اضافہ کیسے کرنا ہے، کن ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے اور لوگوں میں ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیسے کرنا ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دی جانے والی 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی جو امداد ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تب تک روک لی جائے جب تک پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا نہیں کر دیتا اور ڈاکٹر شکیل آفریدی پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان کو واپس نہیں لے لیتا. تب تک یہ پاکستان کو امداد ریلیز نہ کی جائے. ایک طرف پاکستان کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اور دوسری طرف ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی. پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہماری کیا پریورٹی ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بتائیں گے کہ کل نواب شاہ میں پیش آنے والا جو سانحہ ہے پورے ملک کو غمزدہ کر گیا ہے جب 21 معصوم بچے خوفناک حادثے کا شکار ہوئے. کب تک ڈرائیورز کی غفلت کی وجہ سے معصوم پھول مرجھاتے رہیں گے؟ یا تو ایسے لوگ لائسنس کے بغیر ڈرائیو کرتے ہیں یا پھر ایسے لوگوں کو لائسنس جاری کر دیے جاتے ہیں جو ڈرائیونگ کے اصولوں سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے، واقف نہیں ہوتے. ذرا سی غلطی اور والدین کے لیے ساری زندگی کا دکھ. آخر قصوروار کون ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے. 3 اہم خبریں ہیں، پروگرام میں آگے چل کر ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور اہم خبریں قاضی صاحب اور قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قاضی صاحب سے جان لیتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا بتائیں گے. جی قاضی صاحب. شازیہ، آکسفیم ایک انٹرنیشنل ہے ادارہ جس نے ایک رپورٹ جو ہے اکتوبر سے لے کے دسمبر تک انہوں نے کمپائل کیا اور اس کا ڈیٹا WHO اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لیا، جس میں کوئی بڑی ہمارے لیے خوشنما فگرز نہیں ہے. ہمیں جو فوڈ کے حوالے سے جو معیار ہے، جو اویلیبلٹی ہے اور جو ہمارے ملک میں وہ 97 نمبر پہ ہم آتے ہیں 123 ملکوں میں سے، اور خیر سے بھارت بھی وہیں کھڑا ہے. آج ہم اس نے اور بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹاپ پہ کون ہے اور ٹاپ پہ کون سے ملک ہیں جہاں کے فوڈ اویلیبل ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ وجوہات کیا ہیں. آج ہم ان وجوہات پہ بات کریں گے اور پھر اس سے میں لنک کر دوں گا آپ کی سٹوری سے یہ جو ابھی آج اسٹیٹ بینک کی خبر آئی ہے کہ اگر گرانی اور بڑھتی ہے تو اس میں حالات ہمارے کیا ہوں گے. اور اس کے ساتھ ایک دلچسپ خبر ہے، اوہایو کی ایک کاؤنٹی ہے، اس میں ایک الیکشن ہوا. اس الیکشن میں ایک طرف ڈیزائر ڈیموکریٹ کھڑے تھے 2 پارٹی سسٹم، اور دوسری طرف ریپبلکن. وہاں ایک ILP انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی مارز وجود میں آئی. 26 سیٹیں تھیں، 24 وہ جیت گئے. تو ایک وہاں بھی جیسے عام آدمی پارٹی، چھوٹی سی جگہ ہے، ایک کاؤنٹی ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہوا ہے. اور یہ ایسا بڑا خال ہوتا ہے امریکہ میں، مگر امریکہ کے مین اسٹریم میڈیا نے اس کو بڑا بری طرح اگنور کیا. ظاہر ہے انہیں کرنا ہی تھا. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور وقت ملا تو بھلوال کی جو کل ہائی ہینڈڈنیس تھی پولیس کی، اس میں ہمارے نمائندہ ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ سنا ہے کہ پرچہ ایکیوز پہ نہیں ہوا اور وہ پرچہ ریلیز بھی نہیں کر رہے. ہمارے نمائندوں کو بتا نہیں رہے تھے کہ آخر ملزم کو انہوں نے انڈائٹ کیا ہے یا نہیں. کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسر صاحب، آپ کیا شیئر کریں گے آج؟ جی شازیہ، 3 سے 4 سٹوریز ہیں اور کچھ اس میں ایکسکلوسیو ہیں اور زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ سٹوریز بھی ہیں. ایک سٹوریز جو ہے کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو ہم نے اسکینڈل بریک کیا تھا ریڈیو پاکستان کا، اس پہ پروسیڈنگ اپنی کی ہیں اور جو وضاحت وہاں پہ ریڈیو پاکستان کی DG صاحبہ سمینہ پرویز صاحبہ نے دی ہیں ان کو مسترد کرتے ہوئے اب آڈیٹر جناب پاکستان کو کہا گیا کہ یہ جو اسکینڈل سامنے آیا تھا آپ اس کی 15 دن میں تحقیقات کریں اور ہمیں اس کی رپورٹ پیش کریں. اس کی ذرا آپ کو یہ سٹوری اور ڈیٹیلز بتائیں گے، اور پرٹیکولرلی کہ کیسے سرکاری افسران جو ہیں وہ سرکاری حج کار ہیں، جس میں سمینہ پرویز صاحبہ پہ بھی ایک الزام آیا تھا کہ انہوں نے بھی سرکاری خرچے میں سے یہ حج کیا تھا. اس کی ڈیٹیل ذرا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جو بڑی زیادہ اہم سٹوری ہے میرا خیال ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں آج آنے والی ہے، وہ ہے شریف گروپ آف انڈسٹریز جو ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کا گروپ ہے، ان کی ایک شوگر مل ہے، اس کے خلاف ایک آڈٹ پیرا ہے اور بڑا انتہائی آپ کہہ سکتے سنسٹیو اور سنجیدہ قسم کا آڈٹ پیرا ہے کہ گیس بل کے حوالے سے ہے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے 1998 میں تو ان کی جو یہ شوگر
مل ہے, چودھری شوگر مل اس کو کہتے ہیں, تو اس پہ جو بل بنا تھا آج اس کی ریکمنڈیشن کی جا رہی ہے کہ لاکھوں روپے کا وہ جو بل ہے اس کو رائٹ آف کیا جائے, کیونکہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی. تو وہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ایکسکلوسیو ہے, جو آج وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈاکومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں. میرے پاس موجود ہیں وہ ڈاکومنٹس جو اس شوگر مل کے حوالے سے ہیں کہ کیسے وزیر اعظم صاحب کی شوگر مل جو ہے اس کا لاکھوں کا بل آج وہاں پہ رائٹ آف کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اور ایک اور بڑی اہم خبر ہے, وہ ہے کہ اگر آپ کو مفت بجلی چاہیے تو وابڈا کو جوائن کریں. پہلی دفعہ میرا خیال ہم آپ کے سامنے فگرز لائیں گے کہ پاکستان میں کتنے کروڑوں یونٹس, آپ کو ایگزیکٹ فگر دوں گا, کتنے کروڑ یہاں یونٹس ہیں جو وابڈا ملازمین کو فری میں ملتے ہیں, اور اس پہ ٹوٹل کتنا بل بنتا ہے جو یہ پاکستان کے لوگ پے کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اس سے ایک جڑی خبر ہے کہ یہ پاکستان میں آپ نے تو بات کی اس کی کہ سڑکوں پہ حادثے ہو رہے ہیں, تو آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کی وجہ سے جو حادثے ہو رہے ہیں ہر سال کتنے پاکستانی ان کی وجہ سے مر جاتے ہیں, جن کا نہ پوچھنے والا ہے اور نہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ 4 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ٹوٹل اوور آل ابھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن کلاس صاحب سب سے پہلے بات کریں گے اسٹیٹ بینک نے جو رپورٹ دی ہے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ بڑھے گی. رواں مالی سال کے دوران ملک کی ترقی کے لیے جو مقرر کیا جانے والا 4.4% کی شرح نمو تھی, اس کو بھی حاصل کرنے کی قائد صاحب توقع نہیں ہے. مہنگائی بھی بڑھنے کی توقع ظاہر کی گئی. بڑی الارمنگ رپورٹ ہے یہ رپورٹ جو آئی ہے اس میں ایک تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہے جی کہ انفلیشن وقتی طور پہ کم ہوئی ہے, لیکن انہوں نے جو پروجیکٹ کی ہے وہ 10.5 سے 11.5% ہوگی. اس کے علاوہ جو بنیادی مسئلے ہیں, جو ایک تو رپورٹ سے آتی ہیں تو ہم نا اس میں ایسی اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کسی اور جنم کی بات ہو رہی ہے. ہم عوام کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو آج رپورٹس ہوئی ہیں ان میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ کے دھانے پہ نہیں ہیں, ہم ڈیٹ ٹریپ میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اب ہم نے تقریباً 255 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے جو ٹی بلز ہیں یا جو شارٹ ٹرم ہم لون لیتے ہیں وہ دے رہے ہیں. اوپر سے ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ فارن ہے وہ ہماری اب 1/3 سے بھی مزید بڑھ گئی ہے. اچھا, تو یہ ایشو سامنے آیا. اس کے علاوہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی کہ 3.5 یا 6% ہماری گروتھ ہوگی. آئی ایم ایف کا فگر ڈفرنٹ ہے, وہ 2.5 کہہ رہے ہیں. تو اس وقت ایک جو ڈائلیما ہے, ڈائلیما یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے منسٹر ہیں اور ان کے پرائم منسٹر صاحب کے اپنے ویژن گول اور عوام سے وعدے ہیں, مگر انہوں نے معاملہ آئی ایم ایف سے بھی کرنا ہے, ورلڈ بینک سے بھی کرنا ہے. ایک بات جو اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں جی ٹیکس نیٹ بڑھائیں. اب ٹیکس نیٹ اگر بڑھاتے ہیں تو دے آر دی مائٹی اینڈ دی رچ اینڈ دی پاورفل. اس حوالے سے رپورٹ آ چکی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو 3.2 ملین لوگوں کی لسٹ تھی یہ تو فالٹی ہے, یہ تو نئے سرے سے بنانی پڑے گی, لہذا وہ بھی بیک برنر پہ معاملہ چلا گیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس ریاست کو چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. اگر تو پیسے اس طرح جیسے ابھی آپ ہماری خبر بھی چل رہی تھی کہ جی 1 روپیہ بجلی کے بل میں آپ نے اضافہ کرنا ہے تو پھر نوٹ چھاپنے ہیں, تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری. کلاس صاحب, اس وزیر خزانہ اسحاق ڈار تو بڑی اچھی رپورٹ دیتے ہیں, ان کے نزدیک معیشت بہتر بھی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس سال کے آخر تک $16 ارب کے ہو جائیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹ چھاپنے کا بھی وہ کہتے ہیں کہ نوٹ چھاپنے سے بھی جو ہے وہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ بڑھ تو جاتی ہے, اور دوسری طرف ہم قرضے بھی لیتے ہیں. تو یہ جو معیشت ہے اس کی بحالی ممکن کیسے ہے؟ شازیہ, اگر معیشت سے مراد آپ کی یہ ہے جو اس ملک کے پاورفل یہاں پہ ایلیٹ ہے ان کی تو بالکل ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب کی اپنی بہترین ہے ماشاءاللہ, ان کے پاس 44 کروڑ روپیہ موجود ہے جو ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو تھوڑا رجسٹرڈ ہونا چاہیے کہ 44 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قرض حسنہ دے دیا. ان کی تو بالکل اکانومی ٹھیک ہے, بالکل فٹ جا رہی ہے. اکانومی جیسے کاج صاحب کہتے ہیں عام آدمی کی خراب ہو رہی ہے یہاں پہ, اور جس طرح کی یہ اکانومی چلا رہے ہیں. کل یہ میرے ہارون رشید صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی, کہیں پہ بیٹھے تھے ہم دھوپ میں جا کے بیٹھے ہیں کل, تو میں نے ان سے یہی کہا میں کہ جس طرح کی یہ اکانومی ڈار صاحب چلا رہے ہیں یہ تو کوئی بھی, میں کہ ہارون صاحب آپ اور میں بھی چلا سکتے ہیں. اگر آپ نے یہاں پہ پرنٹنگ پریس آف پرنٹنگ کارپوریشن آف یہ پاکستان کو کہنا ہے کہ حضور شروع ہو جائیں نوٹ چھاپیں, اور وہ چھاپنا شروع ہو جائیں 4 دفعہ 1 مہینے میں امریکن ایمبیسڈر سے جا کے ملیں, اس کی منت ترلی کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں ڈالر دیں, ہماری اکانومی نہیں چل رہی. آئی ایم ایف سے $7.8 بلین آپ لون لے کے آ جائیں, اس کے بعد خود بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں میں تمام اہم عہدے بانٹ دیں. میں کہ ہارون صاحب آپ اور میں تو زیادہ بہتر اکانومی چلا سکتے ہیں. ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آ کر اس پر بات کریں. شاہجہاں یہ ایک مطلب اس سے زیادہ کوئی بلف ہو سکتا ہے جو کیا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ. کراچی میں جب وہ چیمبر آف کامرس کے اہلکار ان سے بات کر رہے تھے تب انہوں نے یہ خطاب کے دوران کہا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کیا صاحب, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے کوئی بھکاری نہیں بن جاتا, ہم نے قرض لے کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ کام آپ, میں, قاضی صاحب یا ہارون رشید صاحب تو نہیں کر سکتے تھے؟
نہیں شازیہ یہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کرتے بھی ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کی انہیں داد دینی چاہیے. یہ بالکل آپ کے سامنے بیٹھ کے ڈٹ کے کہیں گے. ایک آج بڑی خبر چھپی ہوئی ہے، آئی وش کے وہاں سے آپ یہ پک کرتے ہیں اس کو، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ہمارے دنیا اخبار کا رپورٹر محمد حسن رضا یہ بڑی اچھی خبریں نکال کے لاتے ہیں. میں آج کل بڑی خبریں یہ حسن رضا کی بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. آج کی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو میرا خیال لاہور ایڈیشن میں تو بڑی اچھی کر کے یہ چھپی ہوئی ہے. اسلام آباد میں شاید ہمارے دوستوں کو پسند نہیں ہے، انہوں نے یہ بیک پیج پہ سنگل کالم لگے، حالانکہ میرا خیال فرنٹ پیج پہ سٹوری ہونی چاہیے تھی. اس سے پتہ چل جائے گا پاکستان کی اکانومی کیسے چل رہی ہے. حسن رضا صاحب کی یہ سٹوری ہے کہ پنجاب میں جو پارلیمانی یہاں پہ سیکرٹریز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرانی گاڑیاں نہیں لیتے. یہ پارلیمنٹ کی بات بتا رہا ہوں، پنجاب اسمبلی کی. ان کے لیے 80 نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی. یہ جو ہمیں بتاتے ہیں، یہ مصروف جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو کوئی بھکاری نہیں ہو جاتا. ایک طرف آپ وہاں پہ ڈالر کی بیگنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہاں پہ 30% آپ نے کہا تھا آسٹیرٹی یا میئرز آپ نے یہاں پہ لی تھی کہ آپ نے کٹ کیا تھا 30% فیڈرل حکومت کے بجٹ میں. یہ کہے کہ ہم پیسے سیو کر رہے ہیں. کس کے لیے آپ پیسے سیو کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے سیو کر رہے ہیں یا یہ جو حسن رضا کی خبر ہے کہ 80 نئی گاڑیاں لی جا رہی ہیں پارلیمنٹ یا سیکرٹریز کے لیے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو آپ نے بنائے ہیں پنجاب میں برائب کر رہے ہیں پولیٹیشنز کو. اور ان سے چیئرمینوں سے ان سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ جتنے بھی ہیں یہ جو آپ 80 نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، کہ حضور آپ 6-7 مہینے پہلے کیسے سفر کرتے تھے؟ آپ کیسے زندہ تھے جب تک آپ پارلیمنٹ میں نہیں آئے تھے؟ اب آپ کو نئی گاڑیاں چاہیے. سو یہ جو اچھا اس سے پہلے ہم یہ سٹوری اگین حسن رضا صاحب کی سٹوری تھی. یہ بڑا اچھا رپورٹر ہے، میں آج کل جیسے میں نے کہا نا اس کو میں بڑا فالو کر رہا ہوں. اس نے خبر دی تھی کہ شریف فیملی نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے 8 کروڑ روپے سے زیادہ کے بلٹ پروف گاڑیاں لے لی ہیں. ایک طرف تو آپ اپنے لیے گاڑیاں لے رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے جو آپ کے پولیٹیکل پارٹنرز ہیں، جو ایم پی صاحبان ہیں جن کو آپ نے چیئرمین بنایا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے بن گئے یا پارلیمنٹ سیکرٹریز ہیں، ان کے لیے 80 نئی گاڑیاں آپ لے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب نے ایک دعویٰ فرمایا تھا، مطلب ہمیں ایسا جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا بیوقوف سمجھتے ہیں جو کہ ہم ہیں. جب یہ پاور میں آئے تھے 2008 میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اس وقت انہوں نے تمام گاڑیوں کا پول اکٹھا کر لیا تھا اور وزیر اعلی پنجاب جو اس وقت کے تھے یہ چودھری پرویز ان کے خلاف بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ انہوں نے سرکاری وسائل کو ضائع کیا ہے، انہوں نے مرسڈیز لی ہیں، انہوں نے بلٹ پروف لی ہیں، اور تمام کو کھڑا کر دیا گیا تھا، ان کا نیلام کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا ہم نہیں، اور ہم اپنی پرانی گاڑیاں وہ کریں گے، انہیں پہ ٹریول کریں گے. آج پتہ یہ چلا ہے کہ آپ ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے پرویز الہی صاحب اور وزراء کے لیے فیملی کے لیے بھی. اور یہ وزراء نہیں ہیں، وزراء کے لیے اور گاڑیاں ہیں، وزراء کے لیے اور گاڑیاں ہیں. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ پارلیمنٹ سیکرٹریز ہیں، ان کے لیے اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور اس پہ آئی ایم ایف بھی ان کو کچھ نہیں کہتا، اس پہ سبسڈیز بھی ان کو کچھ نہیں کہتی، ان پہ کوئی انٹرنیشنل ان پہ قدغن نہیں لگتی، جو چاہیں خرید رہے ہیں. میرا آخری سوال آپ سے، مہنگائی بڑھنے کی تو ہمیں بہت سی آخری مت کیجیے، اللہ آپ کو اور مجھے دونوں کو زندگی دے. اس ٹاپک کے بارے میں آخری سوال، مہنگائی بڑھنے کی تو بہت سی وجوہات بتا دی جاتی ہے، مہنگائی کم کرنے کی وجوہات کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہے ایک دن پہلی جو پریس کانفرنس تھی ان کی، اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا بھائی ہم ایک مارکیٹ اکانومی میں رہتے ہیں، سوشلزم میں نہیں رہتے. یہ ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے. مگر میں جو آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جس طرف ہم معیشت کو لے کے جا رہے ہیں، اب اس وقت جو ہماری انٹرنل بارونگ جو ہے وہ عروج پہ ہے. ہم نے اس دفعہ جو یہ بہت سارے پیسے بارو کیے ہیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والا جو معاملہ ہے، اب اس طرح سے تو پیسے ادا نہیں ہوں گے. اگر اب آپ کے پاس کیا حل بچتا ہے؟ حل تو یہ ایک بچتا ہے جس طرح اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ امیر آدمی کو ٹیکس لگائیں، بٹ ہو ول بیل دی کیٹ؟ امیر آدمی کو کیسے ٹیکس لگائے؟ وہ اپنے طبقے کو ٹیکس لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیٹ از دی کوشچن. پھر جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیا کیا ملکوں نے، ارجنٹائنا نے کیا کیا، ایکواڈور نے کیا کیا، ان ملک اور تو بڑے جو نفیس ایلیٹ اکانومسٹ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں دیکھیں آپ تو بڑے جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں اور انہوں نے کہا دکان بند کریں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو تشریف لے جائیں اور وہاں کوئی قیامت نہیں آئی. یہ پورے ملک کو ہم ایک ایسی نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ان پیبل لون ہے. اور دوسری طرف اگر آپ ہر سماج میں آپ ایک ٹیکس جو عام آدمی پہ لگاتے ہیں، ایک سطح کے بعد وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. وہ لوگ بجلی لوگ کہیں گے جناب یہ تارے گھر لے جائیں، ہم یہاں پہ نا وہ موم بتی جلا لیں گے، ہم اس کی آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، ہم قیمت نہیں دے سکتے. تو دیر آر ویری سیریس ایشوز جو میں نے لاسٹ پروگرام میں سیکنڈ لاسٹ میں کہا تھا کہ ادھر آئی ایم ایف ہے، ادھر نواز شریف صاحب کے وعدے ہیں عوام سے، ادھر عوام بیٹھے ہیں جنہیں ہم نے نا ایک ایسا فیکٹر سمجھ لیا کہ جو کبھی اٹھیں گے نہیں. یہ ویری ان سائنٹیفکلی ہم ایک انریسٹ کی طرف جا سکتے ہیں اگر یہ معیشت. اچھا کیا صاحب، ایک طرف معیشت کی بحالی کی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں جو امداد ملتی ہے، امریکہ اب یہ کہتا ہے کہ 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی امداد تب تک روک لی جائے جب تک پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا نہیں کر دیتا، ان پر لگائے گئے الزامات واپس نہیں لے لیتا. ہماری پرائیورٹی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ شاہجہ اس میں آپ کو پتہ ہے ہماری قوم جو ہے نعروں پہ، دعووں پہ اور جھوٹ پہ بڑی خوش ہوتی ہے. میں تو تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس سے، ہلکی سی سخت بات ہے لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ دنیا نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھایا تھا، کیونکہ ہم دنیا کو مانتے کوئی چیز نہیں. ہم سمجھتے ہیں 16 کروڑ جو عوام ہے، 18 کروڑ ہے، ہم دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہیں. جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ
حرف آخر ہوتا ہے. دنیا یہ کہتی ہے جو موسٹ وانٹڈ آدمی تھا اور جس نے وہاں پہ باقاعدہ آ کے حملے کیے تھے یورپین یہ کنٹریز میں کیے ہیں, امریکہ میں کیے ہیں, دوسری ان کے ایمبیسیز تھیں اور اس کے پیچھے پوری دنیا کی ایجنسیز لگی ہوئی تھی, وہ پاکستان کے اندر سے برآمد ہوا ہے. اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بھی اسامہ کو اپنا وہ مانتے تھے, دشمن مانتے تھے, القاعدہ کو دشمن مانتے تھے, ہماری باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے. اب اس پہ امریکنز بھی حیران ہے اور میرا خیال دنیا بھی حیران ہے کہ آپ تو کہتے تھے ہم اسامہ کے دشمن ہیں, وہ تو آپ کے گھر سے برآمد ہو گیا ہے. یا تو آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, آپ کو پتا تھا اسامہ صاحب کہاں پہ وہ چھپے ہوئے ہیں, یا آپ کو بالکل آپ وہ تھے اگنورینٹ تھے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ بگ فیلئر تھی جو ہمارے سامنے آئی ہے. اب انہیں اس چیز پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور نواز شریف صاحب پہ بھی یہ سوالات کیے گئے تھے جب امریکہ گئے تھے کہ آپ نے ڈاکٹر شکیل افریدی کو جو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اس نے اگر پوائنٹ آؤٹ کیا بھی ہے کہ آپ کا کہاں پہ موجود ہے وہ اور کس طرح اس نے ہماری اگر مدد کی, آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. اس کا مطلب ہے آپ اسامہ بن لیڈن کے ساتھ ہیں. ان کا جو القاعدہ تھا ان کے زیادہ سمپتھائزر یہاں پہ رہتے ہیں, آپ کی ایجنسیز میں رہتے ہوں یا آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں رہتے ہوں, اور پھر آپ ہمارے پاس بھی آتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ لڑ رہے ہیں, وار اینڈ ٹیرر لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں تو جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اسامہ بن لیڈن کو ٹریس کرنے میں, اس کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور پیسے لینے کے لیے آپ اسحاق ڈار صاحب ہر یہ دوسرے دن وہاں پہ امریکن ایمبیسڈر سے میٹنگ کا ٹائم لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی پہ یہ الزام نہیں ہے کہ اس نے اسامہ بن لیڈن کو ٹریس کر کے دیا تھا. اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے زخمی طالبان آئے تھے ان کا علاج کیا تھا منگل باغ کے گروپ کا, یہ اس پہ الزام لگا ہے. اچھا جب اس میں اس کو رہائی ملنے لگی ایک اور انہوں نے اس پہ الزام لگا دیا. یہ وہ بوگس ہماری اسٹریٹجی ہے. ہم دنیا کے ساتھ ہم ڈبل پلے نہیں کر سکتے جو کہ ہم کرتے ہیں. امریکنز کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ کن الزامات میں قید ہے, ہمیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے. شازیہ بڑی اٹس لیٹ ناؤ, اٹس لیٹ. آپ جب آپ کا پورا یہ سامنے آیا, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ناکامی سامنے آئی کہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ آدمی جو ہے وہ آپ کی فوجی اکیڈمی کے وہاں بغل میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا کہ ہم صاحب یہ جو موسٹ وانٹڈ آدمی ہے یہ سی آئی اے کا ریکروٹ کرتا تھا تھرو جو سی آئی چیف تھا اس وقت سعودی انٹیلیجنس کا. اس کے ساتھ 35,000 اور بڑے نیک مجاہدین امریکہ نے یہاں بھیجے تھے. $70 بلین سے $100 بلین کا آفیشیل رپورٹ ہے پاکستان پلاننگ کمیشن کی کہ وار آن ٹیرر سے ہمارے ویک حکمرانوں کی وجہ سے, غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے ہمارے وار آن ٹیرر پہ کرائے, اور آج ہم کبھی چودھری اسلم کی لاش پہ رو رہے ہیں, کبھی یہاں داتا دربار میں دھماکہ ہو رہا ہے. اب یہ ہم سے بندہ مانگ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیں کل دیویا جو ان کی ڈپلومیٹ تھی, سنپ کیا انڈیا نے اس کو, بےعزت کیا باقاعدہ ان کو, اور اکانومسٹ میں پیس چھپا ہوا ہے کہ ایک تو ان کے ریلیشن شپ دیکھے اور دوسرا انہوں نے معافی مانگ کے وہ عورت واپس کر دی ہے. بات یہ نہیں ہے, بات سوورینٹی کی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اتنی جان کسی میں ہوگی کہ وہ افریدی کو واپس دے دیں, بھیج دیں. میرا کوئی اس سے ہمدردی نہیں ہے, نہ افریدی سے, نہ اسامہ بن لادن سے, نہ یہ وار آن ٹیرر شروع کرنے والوں سے. آئی ہیو نو سمپتھی ود دیم. بات یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ ہے, یہاں پہ اس پر کوئی الزامات ہیں, ہم اس کو ٹرائی کریں گے, آزاد کریں گے, یا وہ وہاں بیٹھ کے ہمیں $3 کروڑ پہ ہمیں یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ یہاں کی معیشت میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو بھتہ ہم دیتے ہیں تقریباً مور دین تھرڈ آف دی جو ہمارا بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک لے جاتا ہے. اٹ ہیز آلریڈی بین پیڈ. ان پہ ہم ٹیکس نہیں لگا سکتے, ہم نے ان کو کارپوریشن کو ٹیکس معاف کر رہے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ لے لیں, تھوڑے سے پیسے آ جائیں اندر, ہمارے پاس تھوڑی سی چیزیں بیچ لیں. تو میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے, اور اگر یہ مجرم ہے تو اس کو یہی سزا ملنی چاہیے. تو کولیشن سپورٹ فنڈ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل جی قاضی صاحب, یہ پوری قوم میرا خیال 90% آپ کی طرح ہی سوچتی ہے. میں نے تو یہ بات پہلے ہی کہہ دی ہے, ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں, ہمارے پاس بڑا پیسے, اپنے ملک کو دینے کے لیے ٹکا نہیں ہماری جیب میں. ابھی دیکھ لیں 8 لاکھ لوگ یہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں اور باقی 18 کروڑ بیٹھ کے کھاتے ہیں. جس ملک کا وزیر خزانہ خود کہتا ہو اور یہاں اسپیکر قومی اسمبلی کہتا ہو کہ ہم نے بچوں کو یہاں پہ کروڑوں روپے کے قرضے دیے ہوئے ہیں, وہ ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں. ملک آپ کا اس وقت $3 ارب سے کم کے ریزرو میں. قاضی صاحب جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ ڈیفالٹ کر دیا, قیامت نہیں آ گئی, آپ کر کے دیکھیں قیامت آئے گی آپ کے پاس. ویسے ارجنٹائنا میں نہیں آئی, ایکواڈور میں نہیں آئی, وہ بہتر ہوئے ہیں. قاضی صاحب میں پہلے بھی آپ کو کہہ دوں, آپ ان ملکوں کے حوالے دیتے ہیں جن کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا ہوتا. یہ آپ ان ملکوں کے حوالے دیتے ہیں, میں چاہتا ہوں نا ہم انہیں جان لیں, جغرافیکل, میں چاہتا ہوں ہم جان لیں اسی گلوب پہ ہیں, اسی گلوب پہ ہیں وہ. ایک قاضی صاحب کام تو کرے نا, اور ایک کے پاس گئے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. سن تو لینا, اب اپنی بات کے خلاف ایک آرگومنٹ قاضی صاحب سن لیں تھوڑا سا.
ایک چھوٹا سا مشورہ دے رہا ہوں, آج ذرا گوگل پہ بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا ماریے گا کہ اگر کوئی کنٹری ڈیفالٹ کر جائے تو اس کی کیا امپلیکیشن ہوتی ہے, ذرا وہ بھی کل ذرا تھوڑا سا عوام کے ساتھ دوسری سائڈ آف دا اسٹوری بھی آپ اس میں کر دیں. میں آپ سے کل شیئر کروں گا, یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے. کل میں آپ سے ارجنٹائنا ایکواڈور دونوں کا شیئر کروں گا کہ ان کی ایک معیشت پہلے کیا تھی اور بعد میں کیا تھی. آپ چھوڑیں قائد صاحب, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ارجنٹائنا اور ایکواڈور یا دوسرے جو آپ ہمیں یہ غیر معروف نام بتاتے رہتے ہیں, ذرا گوگل کر کے کل مہربانی کر کے تھوڑا سا عوام کے سامنے گوگل کیوں کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. جب آخری میکسیکو نے فون کیا, میکسیکو نے پال والکر کو بتایا کہ ہم سویرے ڈیفالٹ کر رہے ہیں, وہ ناشتہ چھوڑ کے پہنچ گیا میکسیکو میں اور معافی مانگی کہ مت ڈیفالٹ کرنا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان آپ اسی طرح کی باتیں سن کے ہماری جو اسی طرح کی باتیں سن کے ہماری قوم جو ہے نا وہ اس میں چلی گئی ہے, ڈریمی ورلڈ میں رہتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہے. آپ دیکھیے گا امپلیکیشن کیا ہے. انٹرنیشنل ٹریول بریک لینی ہے, بریک کا وقت بین ہو جائے گی. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کل نواب شاہ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, 21 معصوم بچے اپنی جان کی بازی ہار گئے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کرتے ہیں دولت پور کے ان 21 معصوم بچوں کی کل جو خوفناک حادثے کی بھین چڑھ گئی. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے یاسر فاروقی دولت پور سے اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یاسر, بہت ہی افسوسناک واقعہ, یقیناً ہمارا جو پورا ملک ہے سوگ کی فضا میں ڈوبا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت وہاں پر حالات کیا ہیں, تمام بچوں کی تدفین کر دی گئی ہے؟ جی بالکل, گزشتہ روز ہونے والے افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے تمام بچوں کی, اساتذہ کی اور ڈرائیور کی جو ہے اجتماعی نماز جنازہ کی تیاریاں اس ٹائم کی جا رہی ہیں. 9 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے جو مرکزی روڈ دولت پور پر ادا کی جائے گی اجتماعی نماز جنازہ. یہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں, شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ رہی ہے. دولت پور کی جو شہر کی فضا ہے وہ انتہائی سوگوار ہے, ہر چہرہ افسردہ نظر آ رہا ہے, ہر آنکھ اشبار یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تیاریاں کی جا رہی ہیں. دو مختلف قبرستان ہیں, امین شاہ قبرستان اور مقیم شاہ قبرستان, وہاں پہ قبریں کھودی جا رہی ہیں. شہری از خود وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, قبریں کھود رہے ہیں جہاں پہ میتوں کی تدفین کی جائے گی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو صفائی کا عملہ ہے وہ 4 ماہ سے ہڑتال پہ تھا, ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی, لیکن آج اس نے بھی اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے. وہ از خود یہاں پہ یہ بتائیے گا بس کا کیا تھا معیار, کس قسم کی بس تھی, روڈ کس قسم کی تھی, کچھ اس بارے میں ڈیٹیلز ایمرج کی ہیں؟ جی بالکل, جو انتظامیہ کی جانب سے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے, اب تک ان کی تحقیقاتی رپورٹ کوئی سامنے نہیں آ پائی ہے. کہا یہی کہا جا رہا ہے کہ جلدی تحقیقات مکمل کی جائیں گی. آخری سوال, زخمی بچے اس حادثے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی شروع میں ان کو نواب شاہ لے کے گئے تھے, نواب شاہ سے حیدرآباد لے جایا گیا تھا, لیکن اب تمام بچوں کو جو ہے آغا خان کراچی منتقل کر دیا گیا ہے, زخمی بچوں کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر فاروقی آپ کا. جی شازیہ, میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں. کلر صاحب, یہ جو ایک انٹرنیشنل ایجنسی نے ایک فکرہ میں نے اٹھایا ہے اس خبر میں سے, جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا اس بچوں کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں انگریزی میں یوں ہے کہ اٹ واز اے ہیڈ آن کولیجن وین دی ٹرک سلیمڈ انٹو دی اسکول وین آن اے سنگل ٹریک ڈرٹ روڈ. ایک سنگل ٹریک تھا, کچی سڑک تھی. یہ اب میں اس کو کیسے, یہ آج 20 بچے, میں اس سے برا کیا اس ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جب ہم بیٹھ کے اپنی پالیسیز بناتے ہیں, کلاسر صاحب 1 منٹ لوں گا آپ کا, جب ہم بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں انفراسٹرکچر کے لیے, جو وہاں ہم سیل کر دیتے ہیں فیٹ ان بچوں کی, جب ہم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ مغربی ساہوکاروں, یہاں سے پیسے لو اور نکل جاؤ, ہماری روڈ ڈرٹ رہیں گی, ہمارے اسکولوں کے بچے پرانی بسوں میں سفر کریں گے, تلف ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے. اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں, یہ غیرت اور بے غیرتی کا سوال نہیں ہے, یہ سوال اپنے ملک کے وسائل کو اپنی آبادیوں کے مفاد میں استعمال کرنے کا ہے. آپ کا ہر حادثہ, ایک تو ہم مانتے ہیں کہ ہر طرف خدا کی طرف سے ہے, مگر ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پریونشن کے لیے کیا کیا ہے. تو پریونشن کے لیے یہ ہے کہ وی ہیو دی موسٹ انسیکیور انفراسٹرکچر, کیونکہ ہمارا 1/3 بجٹ لے جاتے ہیں اس قرضے پہ. وہ اور اس سے برا کیا ہوگا اگر میرے ملک کے لوگوں نے اسی طرح مرنا ہے. یہ بھی تو سوال ہے, جو بجٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں جو پالیسی بنتی ہے, آپ جب پالیسی بناتے ہیں کوئی لوگوں کی موت اور زندگی کے پروانوں پہ دستخط کر دیتے ہیں کہ اسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ سویڈن میں صرف 55 بندے ایک سال میں مرتے ہیں. کیوں؟ اس کا ایکسیڈنٹس میں ان کا انفراسٹرکچر ہم سے بہتر ہے, اور ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہم نے پیسے ان کو دینے اور پھر ہمارے اکانومسٹوں نے
उन्होंने हमें ये बताना है कि ये बहुत जरूरी था, ये पैसे हम उन्हें उठा के ना दे क्या देते, सब हर हादसे की जिम्मेदारी हम अपने अकाउंट्स की हिफाजत, हम मैशियत नहीं चला रहे होते पाकिस्तान की, हम अपने फॉरेन अकाउंट्स बाहर जो हमारे प्लाजे हैं जो हमारे, उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। मेरे ये राय है। हर हादसे की जिम्मेदारी बैरूनी दुनिया पर तो नहीं हम डाल सकते, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हम तो डालेंगे शाहजहां, उसके साथ हम क्या करते हैं? हम डालेंगे। वही मैं कह रहा था, काजी साहब अगर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, नाराज ना हो तो जरा मैं गुस्ताखी कर नहीं, मैंने अपनी राय बता दी, आप बात करें। इस हादसे में भी इतने अफसोसनाक पे उन्होंने आलमी साजिश तलाश कर ली है कि ये इंटरनेशनल एजेंसी का कसूर है। जरा इनसे पूछा जाए पीपल्स पार्टी से, आपको जो 400 अरब रुपया मिला है एनएफसी में से, और ये नवाब शाह किसका इलाका है पता है आपको? ये सदर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का घर है ये। अगर उनके अपने इलाके में, वो कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम, आपके अपने नवाब शाह में इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, वहां के अवाम है और सिंधी आप करते रहते हैं, रोजाना रोने रोते रहते हैं। आपके नवाब शाह में एक भी इतना ये प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है जहां पे इन बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। उनको नवाब शाह से पहले हैदराबाद से आगा खां, इमेजिन करें कितने बच्चों का लॉस हुआ होगा इसमें, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, शिफ्टिंग में। और दूसरी बात ये, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, आप हमेशा ब्यूरोक्रेसी को हम छोड़ देते हैं। ये लाइसेंसेस देना, उनको ट्रेन करना, उनको चेक करना, उनकी वेरिफिकेशन करना, ये किसका काम है? ये आपका ख्याल उसका IMF या वर्ल्ड बैंक का काम है कि वो आके इनको बताएं? वहां के मैं हमेशा, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था जब यहाँ पे गुजरात में इंसिडेंट हुआ था, मैं कि वहां पे डिप्टी कमिश्नर पे पर्चा दें, वहां के DPO पे दें, SP ट्रैफिक पे दें, 2-4 आप इनको ब्यूरोक्रेट को अब खड़का दें जरा, ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा, ये लाइसेंसिंग प्रोसेस भी ठीक हो जाएगा, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर जो है ये चर्च पी के चलते हैं, एवरीबॉडी नोज, ये चर्च का ये सूटा लगाते हैं, ये कभी भी रोड से हटने को तैयार नहीं होते यहाँ पे। और दूसरी बात है, ये जिद का, इनकी अना के मसले बन जाते हैं कि मैं रोड पे आ रहा हूं, मैं रास्ता देगा। हमारी, अगर आपने सिस्टम ठीक करना है, जो कि नहीं करना हमने, क्योंकि फिर हम हर चीज हम दूसरे के खाते डाल देते हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब का भी ये ट्विटर इस पे खामोश है, इस पे जरदारी साहब भी खामोश है कि आपने सिंध के नाम पे जो पैसे लूटे हैं अपने इलाकों में, क्यों नहीं आपने वहां पे आपने जाके, मैं अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप नवाब शाह के इलाके में जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है, जहां से लाइसेंस उनको जारी हुए हैं, नहीं हुए, वहां के DPO पे पर्चा दें और इन्हीं तमाम बच्चों का कत्ल का पर्चा दें। आप वहां डिप्टी कमिश्नर पे दें, ना की जिम्मेदारी हम दूसरों पर डालें, ये आपके ठीक हो जाएंगे सारी की सारी चीजें। ऐसे नहीं होता, लिप सर्विस से काम नहीं होगा कि हर दफा एक्सीडेंट होता है हम यहाँ बैठ के रो लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। इस पर पर्चे होने चाहिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जॉब था ये सारा। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने रैंक किया है 123 मुल्कों को फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से। पाकिस्तान का 97वां नंबर है, इसमें इंडिया का भी 97वां नंबर है, बांग्लादेश हमसे आगे 102। बदतरीन जो है वो अफ्रीका के मुल्क हैं और बेहतरीन जो है वो नीदरलैंड या हॉलैंड को करार दिया गया। याद रहे कि अमेरिका और ये जो है पहले 20 में नहीं आ सका, और जो पहले 20 में मुल्क हैं वो मुल्क हैं कौन से, जो कि यूरोपियन मुल्क हैं। और हम जो है, अगर ये मैं इसको लिंक कर दूं अगर आपकी इस खबर के साथ, अगर ये 11 से 12% इन्फ्लेशन आ रही है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, तो बहुत जल्द हम अफ्रीका में जा पहुंचेंगे। अब मामला यह है कि इन्होंने, जब मैं स्टोरी को मुख्तसर करता हूं, कि इसमें उन्होंने ये कहा है जी कि ये इसकी वजह क्या है। इसकी वजह उन्होंने कहा जी एक तो इनइक्वालिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम ठीक नहीं है। अभी मैं चूंकि इस बहस को आगे बढ़ाता हूं, ये कैसे ठीक हो, जब अभी कुलास्ते साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये क्या कर रही थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हफीज शेख साहब को लगा रही थी वहां पे अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जो उधर भी मुलाजमत कर रहे थे, इधर भी कर रहे थे। शौकत अजीज साहब को भी लगा रही थी, वो उनके मफादात की निगरानी कर रहे थे। दे डू नॉट लीव फंड फॉर अस कि हम अपने बच्चों को रोटी खिला सके। आज हमारे 67% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। क्या है कि हम लोग, हमारे पास पैसे नहीं है। PSDP जो आवाम की फलाह के लिए फंड होता है, जो लोगों की फूड के लिए फंड होता है, आप जरा बैठ के अपने बजट का डॉक्यूमेंट तो देखें कि ये चीजें तो हैं जी अनटचेबल। आप कॉर्पोरेशन पर टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि IMF की, उसकी क्या वजह? आप वहां बैठ के जब प्लानिंग करेंगे तो पैसे रखेंगे लोगों की फूड सिक्योरिटी के लिए, लोगों की बस कॉलेज और स्कूल की बसों के लिए आप पैसे रखेंगे जो कि यहां पे हैं। तो आप इन हादसा उनको जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इन लोगों को भूख से बचा सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट उन्होंने फॉर्म की है, ये WHO ILO की है, और ये बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से ये डिस्पैरिटी कंटिन्यू करती है डेवलपिंग वर्ल्ड में जिसमें हम रह रहे हैं, तो आइंदा एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसे आप जिसे आप कहते हैं ना, एक कहत की सूरत कह सकते हैं या आप एक वबा की सूरत भी कह सकते हैं। तो ये मामला है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्लास की कुछ एक्सक्लूसिव खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लास साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। चौधरी शुगर मिल गैस का जो बिल है 16 साल बाद आज माफ होगा।
ہاں شاہجہاں، میں اس کے ساتھ ایک بتاتا جو کل بڑی انٹرسٹنگ یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں ابھی اس پہ آتا ہوں ایک سیکنڈ میں، کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین جو سابق چیئرمین تھے یہاں پہ جن کو روک دیا گیا تھا، یہ ذکا اشرف جو ہیں ان کو بحال کیا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور ذکا اشرف صاحب جو ہے پورا 1 سال انہوں نے کیس لڑا ہے اور بڑی بہادری اور ہمت کے ساتھ لڑا ہے. حالانکہ ان کو جب ان کو ہٹایا گیا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر ان کو ہٹایا گیا ہے. ایک تو میرا خیال ہے ایک کلین طریقے سے واپس آئے. اب دیکھنا یہ جو میرا خوف ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرح کی حکومت نہیں. الزام تو پیپلز پارٹی پہ لگتے تھے کہ شاید وہ برداشت نہیں کرتے عدالتوں کے فیصلے، لیکن سب سے زیادہ عدالتوں کے فیصلے نہ برداشت کرنے کا جو یہ ٹرینڈ ہے وہ انہی میں آ رہا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نے آزاد کروایا تھا عدالتوں کو اور بحال کروایا تھا، کہ کوئی فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے. جو عدالت سے ریلیف لے کے آتا بھی ہے، جو طارق ملک کا حشر کیا، اس کی بیٹی کو دھمکیاں دلوا کے انہوں نے وہاں ریزائن کروایا. پھر ہم نے پیمرا کے چیف کو دیکھا اور 2-3 اس کے بعد وہ عامر صاحب تھے جو AGPR تھے، ان کو ہم نے دیکھا. اب ذکا اشرف صاحب واپس ہیں. امید کرتے ہیں کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں ان کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے پہلے ماضی میں کیا ہے. اور چودھری صاحب جو ہیں وہ پھر FIA کے ذریعے اپنے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، ان کے ذریعے ٹیلی فون کالز ان کو بھی نہیں جائیں گی اور دھمکیاں نہیں دی جائیں گی. اور ذکا اشرف صاحب جو اپنا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے جیسے پہلے چلا رہے تھے چلاتے رہیں گے. میں یہاں تو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کل ہوا ہے، ایک تو آج آڈٹ پیرا آ رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ آڈٹ پیرا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے اس میں باقاعدہ جو آج وہاں پہ یہ کاغذ پیش ہونے ہیں. اس میں آڈٹ پیرا جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وزیر اعظم صاحب کی اپنی ایک ان کی شوگر مل ہے، شریف فیملی کی شوگر مل ہے. کل میں نے ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے وہ سارا چیک کیا کہ واقعی انہی کی مل ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 98 میں مئی سے لے کے اپریل تک جو بل بنا تھا ان کی شوگر مل تھی، چودھری شوگر مل ہے گوجرا میں، اس کا تقریباً 37 لاکھ روپے کا بل بنا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنا بل جو ہے ان کی جو میٹر ریڈنگ تھی اس سے کم انہوں نے ادائیگی کی تھی، کم شو کیا گیا تھا. اس پہ ایک آڈٹ پیرا بنا تھا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج 16 سال بعد وہ آڈٹ پیرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہا ہے جب پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو بل بھیجا تھا کہ آپ کی جو بلنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور آڈٹ نے اس کو چیک کیا تھا. اب اس کو چوری کہہ رہے ہیں، اس کو آپ اس کو لیس بلنگ کہہ رہے ہیں، جو بھی نام دے دیں. اور یہ 1998 میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا اسی وقت کہ یہاں پہ جو چودھری شوگر مل جو ہے یہ گیس کے بل کم دے رہی ہے اور غلط طریقے سے وہاں پہ گیس کنزیوم کی جا رہی ہے. انہوں نے 3 سال محکمے نے جواب ہی نہیں دیا آڈٹ کو کہ جی آپ بھاڑ میں جائیں، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، وزیر اعظم صاحب کی شوگر مل ہے اور آپ ہم سے سوال و جواب کر رہے ہیں. 3 سال بعد انہوں نے جواب دیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس بلکہ 3 سال بعد نہیں، ساری میں غلط کہہ رہا ہوں، 1998 کا ہے. اب انہوں نے جا کے 2011 میں جواب دیا ہے. سوری، یہ تقریباً 13 سال بنتے ہیں. 13 سال بعد جواب دیا ہے محکمے نے کہ حضور کہ یہ بل یہ تھا، اس میں کیا چکر تھا. اب وہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے دوبارہ ٹیکنیکل ہم نے اس کی ایویلویشن کی ہے، ٹیکنیکل رپورٹ تیار کی، اس کے مطابق یہ بالکل ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی. تو آپ مہربانی فرمائیں یہ آڈٹ پیرا سیٹل کر دیں. آج جو یہ ڈاکومنٹ پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کی شوگر مل کے اگینسٹ جو بجلی کا ساری گیس کا جو بل ہے تقریباً 37 لاکھ روپے 1998 کا جو انہوں نے اس پر ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ غلط گیس استعمال ہو رہی ہے. آج ریکمنڈیشن کی گئی ہے کہ غلط فہمی ہو گئی تھی، ٹیکنیکل ایشوز تھے، فلاں تھے، بلا تھے، اس میں حمزہ پیپر بورڈ کا تھا، کچھ اس میں ہاؤسنگ کالونیز تھی، ان کی گیس تھی، ان کے بل اس کے ساتھ مکس کر دیے گئے تھے. تو آج وزیر اعظم پاکستان کی جو شوگر مل ہے اس کا 37 لاکھ روپے کا جو بل تھا 1998 میں سامنے آیا تھا، جو غلط طریقے سے اس وقت یہ بلنگ ہو رہی تھی یا گیس کے انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، آج اس کی سفارش کی گئی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، رائٹ آف کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں ٹیکنیکل اس میں کہ اس کو آپ وہ کر دیں، آڈٹ پیرا کو سیٹل کر دیں. صاحب غلط فہمی کا فائدہ کبھی عوام کو تو نہیں ملتا؟ میں اپنی بات بتا دیتا ہوں. میرے گھر پہ بل یہ گیس کا بل ہے 42,000 روپے کا. مجھے وہاں پہ شفٹ ہوا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. میں نے ریکویسٹ کی، ہم آپ کو بڑے اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں بڑے فنے خواہ ہوتے ہیں صافی، پوری ٹیم ہی آئی. میں نے اوپر سے نیچے بات کی کہ اس گھر میں تو مجھے شفٹ ہوا 1 مہینہ ہوا ہے جہاں پہ آپ بل دے رہے ہیں 42,000 روپے کا. انہوں نے کہا رؤف صاحب ایک ہی حل ہو سکتا ہے، ہم اپنی جیب سے دے دیں یا آپ دیں. اگر آپ زیادہ کہتے ہو تو ہم اپنی جیب سے دے دیتے ہیں. اگر آپ یہ صحافیوں سے کون اب ٹکر لے میں کہ سر اپنی جیب سے نہ دیں میں ہی پے کروں گا، تو آپ نے دینا تھا، وہ بھی انہوں نے اپنی جیب سے نہیں دینا تھا، وہ بھی دائیں بائیں سے ہی دینا تھا. انہوں نے نہیں دینا تھا. میں نے 42,000 روپے کا بل دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ریورس نہیں ہو سکتا. میں حیران ہو رہا ہوں کہ اگر میرا 42,000 روپے کا بل ریورس نہیں ہو سکتا جو میں نے پیمنٹ کی ہے، یہ 37 لاکھ روپیہ 1998 کا 37 لاکھ ہے، یہ کیسے یہاں پہ سیٹل ہو رہا ہے؟ یہ کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب کی شوگر مل کے ہی معاف ہو سکتا ہے. آپ کا میرا میں تو بھر چکا ہوں 42,000 روپے آپ کو بتا رہا ہوں. پرائم منسٹر نہیں ہے بس وہ ٹھیک ہے، یہ عام آدمی ہم بہتر ہیں، اللہ ہمیں عام آدمی رکھے. ایسی عزت اگر اس طرح کے آڈٹ پیرے ہمارے بن کے آنے ہیں کہ ہمارے ملوں کے اور ہمارے مطلب شوگر کے یا کارخانوں کے اس طرح بجلی چوری ہونی ہے، گیس چوری ہونی ہے اور ہم نے سیٹل کرائیں تو اللہ ایسا وزیر اعظم نہ بنائے. اب آتا ہوں اس کے ساتھ کل ہی میں جڑی ایک خبر پہ دیکھتے ہیں کہ
ایک وہاں پہ ایک سکینڈل ہم لے کے آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, یہ ریڈیو پاکستان کا, کل اس پہ بھی وہاں پروسیڈنگ ہوئی ہے. خورشید شاہ صاحب تھے, اظہر فضل تھیں اور دوسرے ممبر تھے. خاصا گریل کیا ہے انہوں نے ڈی جی ریڈیو صاحبہ کو, اور یہ پرٹیکولرلی انہوں نے کہا کہ جو اظہر فضل صاحبہ کا کہنا تھا کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کو آپ نے 25 نومبر کو آپ نے اس کو رجسٹر کروایا ہے اور آپ نے 6 دسمبر کو اس کو کروڑوں روپے کی ڈیل دے دی ہے, اسٹل یو ہیو دا گٹس ٹو جسٹیفائی اٹ. انہوں نے خیر اپنا جو پوائنٹ ابھی ہمارے پروگرام میں بھی دے چکے, انہوں نے دینے کی کوشش کی, اس پہ وہ راضی نہیں ہوئے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ایڈیٹر جنرل پاکستان کو پوری فائل دے دی جائے, اس میں اور بھی بڑے سکینڈلز ہیں, اور ایڈیٹر جنرل پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر کے 15 دن کے اندر اندر ہمیں پیش کریں. ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پرٹیکولرلی ایک اور ان پہ الزام لگا جس کو کل مانا ہے انہوں نے کہ وہاں پہ انہوں نے سرکاری خرچے پہ حج کیا تھا, کہ ریڈیو پاکستان سے 2 رپورٹرز نے جانا تھا حج کی کوریج یہ کرنے کے لیے, تو ڈی جی صاحبہ نے وہ رپورٹر بھیجنے کی بجائے خود وہ چلی گئی تھی وہاں پہ حج پہ چلی گئی. تو خورشید شاہ صاحب نے کل باقاعدہ انہوں نے پوچھا ہے کہ محترمہ یہ جب میں وزیر حج تھا تو میں نے 2 رپورٹرز کی ایک گنجائش نکالی تھی کہ یہ ہر سال جائیں اور وہاں پہ حج رپورٹنگ کریں تاکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ حج کیسے ہو رہا ہے. تو آپ کیسے چلی گئی تھیں اور آپ یہ سرکاری خرچے سے کر کے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے غلطی کا احساس ہو گیا تو اب میں نے وہ پیسے جمع کروا دیے. اس پہ بھی خاصا برہمی کا شکر ہے, احساس تو ہوا. پلس یہ بھی کہا ہے سرکاری خرچے پہ آپ اس پہ حج نہ کریں. سو کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بڑی امپورٹنٹ وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور میری جو اپنے دوست پرویز رشید صاحب کی خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس وقت بڑی جلدی تھی جس دن ہم نے اسکینڈل بریک کیا تھا, ہفتہ ہو گیا کہ ان کے پاس انکوائری رپورٹ جو خالد سرور صاحب اے پی پی کے ڈی جی ہیں, انہوں نے انکوائری رپورٹ کر کے بھیجی ہوئی ہے. وہ تو پبلک کے سامنے لائیں, ہمیں جھوٹا سچا تو کریں نا کہ اس میں انکوائری رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ پرویز رشید صاحب اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فائل پہ آپ اس کو نکالنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ لاسٹلی دیکھنا یہ ہے کہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خورشید شاہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں, جب یہ آڈٹ پیرا نواز شریف صاحب کی شوگر مل کا ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ کیا وہی جو ان پہ الزام لگتا ہے مکا کریں گے, آڈٹ پیرا کو سیٹل کیا جائے گا, یا جیسے میں نے 42,000 روپیہ بھرا ہے 37 لاکھ ادا بھریں گے, یا دوسرے عام آدمی بھرتے ہیں. اچھا کیا صاحب مفت بجلی لینی ہے تو وابڈا جوائن کر لیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ڈسکس کر لیں. پھر قاضی صاحب کی خبر ہے وہ بھی ہمیں شیئر کرنی ہے. جی ایک رپورٹ, ویسے میں چاہوں گا قاضی صاحب اس پہ کامنٹس لیں, وہ بعض دفعہ اچھے خاصے چارج اپ ہو چکے ہوتے ہیں, جب پروگرام کا اینڈ ہونا تو اچھی قاضی صاحب کی اس میں وہ ٹرم نکالتے ہوتے ہیں, وڈ لو ٹو لسن قاضی صاحب کیا کہتے ہیں. میں بجلی والا تھوڑا سا بتا دوں, کل یہاں پہ سینٹ آف پاکستان میں انٹرسٹنگ ایک رپورٹ ایک پیش کی گئی ہے, اور اس پہ ندیم الحق صاحب ہیں جو یہ فارمر ہمارے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے فگر تھے وہ بھی اپنے اس سے نہیں نکال سکے تھے 3 سال کی کوشش کے بعد, محنت کے بعد, جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جتنے وابڈا کے ملازمین ہیں ان تمام کو سالانہ, یہ بڑی بات سننے والے ذرا اپنے دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے ذرا یہ سنیے گا, وہ کہتے ہیں تقریباً 39 کروڑ یونٹس وابڈا کے ملازمین کو مفت ان کو بجلی دی جا رہی ہے ہر سال. 39 کروڑ. اگر ایوریج آپ پر یونٹ 5 روپے بھی لگا لیں تو میرا خیال ہے قاضی صاحب آپ اتنی دیر میں کیلکولیشن کریں کہ اگر 40 کروڑ کو اگر آپ 5 روپے کے ساتھ ضرب دیں فی یونٹ تو کتنے بلین روپیز کی بجلی بنتی ہے جو وابڈا کے ملازمین کو فری دی جا رہی ہے, اور اس کا بل ان کو فری مل رہی ہے لیکن سسٹم کو پیمنٹ ہو رہی ہے جو آپ اور میں دے رہے ہیں. جو ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, سرکولر ڈیٹ میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ان کو جو یہ فری بجلی مل رہی ہے اس کا بل بھی عوام دے رہے ہیں. انٹرسٹنگلی ذرا سنیں کس کس کو کیا ملتا ہے. گریڈ 1 سے لے کے 4 تک جو ہے 1200 یونٹس ان کو سالانہ فری ہیں, گریڈ سے 1 سے لے کے 4 تک. گریڈ 5 سے 10 تک جو ہے 1800 یونٹ ہیں, گریڈ 11 سے 15 تک 2400 یونٹس فری ہیں ان کو, گریڈ 16 کے 3600 ہیں, گریڈ 17 کے 5400 ہیں, یہ 5400, گریڈ 18 کے 7200 ہیں, گریڈ 19 کو یہ 10560 ہیں, اور گریڈ 20 کے افسر کو, اور جو بہت سارے افسر ہیں وابڈا میں, ان کو 13200 یونٹس فری بجلی ملتی ہے. ان سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. بجلی کیا کرتے ہیں وہ آگے بیچ دیتے ہیں. 13,000 آپ اس پہ روشنی ڈالیں. اچھا صاحب دیکھیں, میں آپ اور میں ایک پیج پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ملک ہے چراگاہ, باہر کے سفید فام سوکار ہوں یا جو ان کے ساتھ کنائمس کر کے ہمارے اوپر یہاں حکومت کر رہے ہوں, نہ یہاں پیسے کی کمی ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے. مگر میں اس کے ساتھ خبر جوڑتا ہوں, خبر چونکہ ایک چند لمحے رہ گئے ہیں. عام آدمی پارٹی کی جو ایمرجنس ہو رہی ہے لوگوں کی, جو احتجاج کر رہے ہیں, یہ صرف یہی نہیں ہوا. اوہایو میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کاؤنٹی, چھوٹی سی کاؤنٹی کے لوکل الیکشنز ہوئے تو وہاں پہ لوگوں نے ڈیموکریٹس کو بھی پرے کر دیا اور ریپبلکنز کو بھی پرے کر دیا, اور ILP انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی کے 26 لوگ کھڑے کیے, 24 جیت گئے ہیں. وچ شوز دی انائنس آف دی میسز رائٹ فرام امریکہ سے لے کے یہاں تک لوگ ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے ہم چراگاہ بنا
بنا دیا ہے. ان کے لیے سڑکیں نہیں ہیں تاکہ ان کے بچے مر جائیں, مگر ان کے پروفٹس ٹھیک رہیں. ان کے پروفٹس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, چاہے اندر کے ٹھیکے ہوں چاہے باہر کے ٹھیکے ہوں. یہ کنائیونس کے ساتھ اس ملک کے ٹریلینز آف روپیز لوٹے جاتے ہیں. اور میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ رقم عوام کی ہے, یہ عوام یہ ٹیررزم کے خلاف اگر استعمال ہو. ایک لاسٹلی اگر سن لیں قاضی صاحب, جی ایک اور چیز شیئر کر لوں آپ کے ساتھ جاتے جاتے, بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک پالیسی بنوائی تھی کیسے اس ملک کو بیوروکریسی اور سرکاری افسر کھا رہے ہیں اور مل کے کھا رہے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ملک کتنی دیر اور کیسے چلے گا یہ جو نظام ہم لوگوں نے اپلائی کر دیا یہاں پہ. اچھا مانیٹائزیشن پالیسی بنوائی تھی. کلاس صاحب ایک منٹ میں آپ سے چھوٹی سی بات, ایک منٹ مستعار لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بلوال کا ایک نمائندہ ہے ہمارے ساتھ, ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کل جو زیادتی ہوئی عورت پہ کیا یہ اب لا اینڈ آرڈر بھی دیکھ لیں. جی مرزا سوری میں نے کلاسرا صاحب سے ایک منٹ مستعار لیا, جلدی سے بتائیے گا کیا فالو اپ ہے بلوال کا. بلوال واقعے میں پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ایف آئی آر میں برہانہ کرنے کی دفعہ 354 وہ شامل ہی نہیں کی گئی. خاتون کے بھروسہ کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے 342 337 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جو قابل ضمانت تھا. یہاں بتاتا چلوں یہ وہی سٹوری ہے نا جس کا آپ فالو اپ دے رہے ہیں جو کل عورت پہ جو تشدد کیا پولیس نے. جی پولیس حکام نے اس وقت کارروائی کی جب دنیا نیوز پر خبر نشر ہوئی اور وزیر اعلیٰ نے واقعے کا نوٹس لیا تو مقامی پولیس نے سب انسپیکٹر احمد یار کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا. ڈی پی او نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی. خاتون کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے. پولیس معاملات کو دبانے اور صلح کروانے پر مجبور کر رہی ہے. یہاں بتاتا چلوں کہ خاتون کو برہنہ کر کے صرف ایک سب انسپیکٹر نے تشدد کیا, باقی ذمہ دار کو بچایا لیا گیا. متاثرہ خاتون کے خاندان نے پولیس کی طرف سے کارروائی کا عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اعلان کیا ہے کہ باقی ملزمان کو اگر گرفتار نہ کیا تو وہ وزیر اعلیٰ اس کے سامنے خودسوزی کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم آپ سے فالو اپ کل اس کا لیں گے, اس پہ نظر رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی لاسٹلی جاتے جاتے اگر اجازت ہو کہ ملک کو کیسے لوٹ رہے ہیں جو قائد صاحب کہہ رہے ہیں. ڈی ایم جی گروپ آپ کو پتا ہے پاکستان کا بڑا گروپ ہے ماشاءاللہ, اور کریم ہے ہمارے ملک کی پڑھی لکھی لاٹ ہے. انہوں نے ایک مانیٹائزیشن پالیسی بنوائی تھی یہاں پہ, اور اس میں سیکٹری خزانہ بھی شامل تھے اور سیکٹری کیبنٹ بھی شامل تھے کہ افسروں سے گاڑیاں لے لیں, خرچے ہوتے ہیں, ان کو پیسے دے دیں. وہ بیوروکریسی جو ہے ہماری اللہ کے فضل سے اللہ اس کو اور سلامت یہ رکھے, 4 چاند لگیں. وہ 97,000 روپیہ مہینے کا بھی لے رہے ہیں, گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. اچھا گاڑیاں واپس نہیں لی ان سے, پیسوں کے ساتھ گاڑیاں بھی کسی نے نہیں کی. 97,000 پر منتھ لے رہے ہیں, 97,000 پر منتھ گاڑی کا وہ لے رہے ہیں کہ ہم گاڑی نہیں لیں گے. اور جہاں 1600 سی سی 1300 سی سی گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں, پیسے بھی لے رہے ہیں, واؤچر ہیں, تنخواہیں ہیں, ان کا پیٹرول وہ سارے ہم لوگ دے رہے ہیں. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے IMF کے پاس, ہم بھیک نہیں مانگیں گے. یہ ملک مجھے نہیں سمجھ آ رہی شاہجہ اور قاضی صاحب, یہ کیسے چلے گا؟ لوگ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. وزیر خزانہ کہتا ہے کہ میں نے 44 کروڑ روپے بیٹے کو قرض چلے گا یا نہیں چلے گا. صاحب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ ضرور آئے. ملک چلے گا, یہ رولنگ کلاس چلتی ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں. ملک چلے گا انشاءاللہ. انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے قاضی صاحب, یہ پھنسنا آپ اور میں نے ہے یہاں پہ, یہ لکھ کے رکھ لیں. آپ نے آپ اور میں نے کہیں نہیں بھاگنا, یہیں رہنا, یہ بھاگ جائیں گے. ہمارے اثاثے لندن, ہمارے اثاثے یہیں ہیں, ہمارے بچے بھی ادھر ہیں, ہماری جائیدادیں بھی ادھر ہیں, ہماری قبریں بھی ادھر ہیں, ہمارے بزرگوں کی, انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاس صاحب کا. آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.